البقرہ کی آیت نمبر 143 کے کانٹیکسٹ میں امام بخاری ایک حدیث لے کے آئے جس نے پورا عقیدہ کلیئر کر دیا صحیح بخاری میں کہ قیامت والے دن قوم نوح انکار کر دے گی کہ ہمارے وقت کے پیغمبر نوح علیہ السلام نے ہم تک پیغام پہنچایا ہی نہیں ہے. اور جو سورہ اعراف میں آیا نا کہ ہم امتوں سے پوچھیں گے کہ ہاں تم تک پیغام پہنچا, تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کہہ دے گی ہمیں تو نوح علیہ السلام نے آپ کی دعوت ہی نہیں پہنچائی ہے, اللہ جھوٹ بولیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں کہ جب وہ انکار کریں گے تو میری امت حضرت نوح علیہ السلام کے حق میں گواہی دے گی کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا اللہ کا ان کی امت تک. بھئی ہم کوئی حاضر و ناظر ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ پہنچا دیا تھا؟ ہم کس بنیاد پہ گواہی دے رہے ہوں گے؟ قرآن کی. تو قرآن میں آیا ہے نا کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا ہے. سورہ نوح آئی ہے, سورہ ہود ہے, سورۃ الاعراف ہے, سورہ یونس ہے, اتنا ذکر نوح علیہ السلام کا ڈیٹیل کے ساتھ آیا. تو ہم اس بنیاد پہ یہ بات کریں گے کیونکہ یہ شہید کا لفظ تو سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی آیا, جہاں حضرت عیسیٰ اور اللہ کی گفتگو ہے. تو وہاں حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ میں ان پر گواہ تھا جب تک ان میں موجود تھا, جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی ان پر گواہ تھا, اور تو ہی سارے غیب کا جاننے والا ہے, تو ہی ہر چیز کے اوپر گواہ ہے. اور اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں, سورۃ المائدہ کی اس آیت کے کانٹیکسٹ میں, کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن میرے کچھ اصحاب کو لایا جائے گا, میں انہیں حوض کوثر پہ جب مشروب پلانے لگوں گا اور میں جب ان کی طرف بڑھوں گا تو ان کے اور میرے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی, مجھے روک دیا جائے گا. تو میں کہوں گا اصحابی اصحابی, یہ تو میرے ساتھی ہیں, یہ تو میرے اصحاب ہیں. تو فرشتے پھر آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی, سحقا سحقا لمن بدل بعدی, ان پہ پھٹکارو, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. اچھا حضور یہ نہیں کہیں گے خیر ہے جی میرے ہی نے معاف کر دو, ہم تو یہ کہتے ہیں نا کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں. اس شعر کو آپ دیکھیں, سب سے زیادہ محبوب کے ساتھ حقدار تو آپ کے ساتھ ہی تھے نا. تو حضور یہ نہیں کہیں گے کچھ بھی ہے اللہ ہے تو میری امت سے ہے نا, میں ان کی سفارش کرتا ہوں. نہیں, حضور کہتے ہیں میں کہوں گا ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. اور پھر نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس وقت میں بھی اللہ کے حضور وہی بات کروں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے اپنے فالورز کے بارے میں. پھر نبی علیہ السلام نے سورۃ المائدہ کی وہ آیت تلاوت کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہیں گے نا وہی الفاظ نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں بھی دہراؤں گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. وہ کیا ہے؟ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ, اے اللہ میں تو ان پر گواہ تھا جب تک ان میں موجود تھا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي, اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا, كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ, پھر تو ہی ان پر گواہ تھا نا. وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ, اور تو ہی ہر چیز کے اوپر گواہ ہو سکتا ہے نا. انسان کی تو یہ کمپیٹنسی نہیں ہے. تو ادھر سے یہ شہید کا پھر مطلب پتا چل گیا, ورنہ تو حضور علیہ السلام کو اگر یہ پتا ہوتا کہ آپ کے بعد یہ کیا ہے تو اچھا وہ کہتے ہیں جی اتنا, جب بندے نے بات نہ ماننی ہو نا, وہ کہتے ہیں جی وہ بخاری مسلم کی جو حدیث ہے یہ بھی تو آپ کو حضور نے ہی بتائی ہے نا کہ میرے اصحاب لائے جائیں گے, میں ان کو پہچانتا ہوں گا, تو اس کا مطلب ہے کہ حضور کو پتا ہوگا. تو میرے بھائی یہ تو آپ کو وہی کے ذریعے یہ تو بتایا گیا کہ یہ معاملہ ہونا ہے, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ کون کون لوگ ہوں گے. بس آپ کو جنرل پتا ہے, کیونکہ اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ کون کون لوگ ہیں تو آپ نے ان کو پلانا ہی نہیں تھا. جن پہ بعد میں پھٹکار کرنی تھی پہلے ہی کر دیتے, ان کو تو میری شکل سے دور کرو نا, ان کا تو مجھے علم غیب ہے کہ یہ لوگ ہیں. جنرل حضور کو بتایا گیا کہ آپ کے بعد ایسا ہوگا, جو سنن دارمی میں حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے تلاوت کی اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, اللہ کی فتح آ پہنچی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قریب لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے میرے مرنے کے بعد. تو آپ دیکھ لیں بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے, انہی لوگوں کے بارے میں آیا نا. صحیح بخاری میں الفاظ موجود ہیں, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے تھے
اور حضرت ابوبکر نے ان کے ساتھ قتال کیا تھا، منکرین زکوٰۃ تھے یا مسلمہ کذاب کے ساتھ جو لوگ مل گئے، حضور کی زندگی تک تو وہ حضور کے غلبے کی وجہ سے مسلمان ہو گئے، بعد میں انہوں نے اسلام چھوڑ دیا. تو اسی لیے حضور ان کو اصحابی کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھی. آج کی ڈیٹ میں تو ظاہر نہیں ہے، لیکن ساروں کے بارے میں ہمیں بھی نہیں پتا، ظاہر ہے ساروں کی کوئی لسٹ تو نہیں بنی ہوئی. تو یہ بڑا کریٹیکل معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے شہادت الناس اس امت نے بھی کرنی ہے، رسول اللہ بھی شہادت الناس کرنے والے ہیں. اور قوم نوح کے انکار کے اوپر میں نے بتایا بخاری میں حدیث ہے کہ یہ امت گواہی دے گی نوح علیہ السلام کے حق میں.